السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، قرآن مجید کے نزول کا مقصد ہماری ہدایت ہے، ہماری اصلاح ہے، ہماری دلوں کی پاکیزگی ہے اور ہمارا عقیدہ درست کرنا ہے۔ یہ قرآن مجید کا مقصد ہے۔ آج ہم قرآن مجید تو پڑھتے ہیں لیکن سمجھ کر نہیں پڑھتے۔ بہت ہی افسوس کی بات ہے کہ آج ہم دنیا کی کتابیں پڑھتے ہیں، کوئی بھی کتاب پڑھتے ہیں، انگلش ہو گیا، ریاضی ہو گیا، کیمسٹری، بایولوجی، تو وہ ہم سمجھ کر پڑھتے ہیں، لیکن قرآن مجید کے ساتھ ہماری اتنی بے وفائی کیوں کہ ہم قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں لیکن سمجھ کر نہیں پڑھتے کہ ہمارا رب ہمیں کیا کہہ رہا ہے۔ اللہ رب العالمین فرمانے افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، تم قرآن مجید کے اندر غور فکر کیوں نہیں کرتے؟ کیا تمہارے دلوں پر تالے چڑھے ہوئے ہیں؟ یعنی اللہ رب العالمین نے امت محمدیہ کو جھنجھوڑا ہے کہ قرآن مجید کے اندر غور فکر کیا کرو۔ یہ ہدایت کی کتاب ہے، یہ رحمت کی کتاب ہے، یہ غور فکر کرنے والوں کے لیے فائدہ مند والی کتاب ہے۔ قرآن مجید ایسی کتاب ہے جو رمضان مبارک مہینے میں نازل کی گئی، جو تمام مہینوں سے افضل ہے، اور جس نبی پر نازل کی وہ تمام انبیاء کرام کے سردار ہیں، اور جس زبان میں نازل کی گئی وہ تمام زبانوں سے بہتر زبان ہے، عربی زبان، اور جو فرشتہ قرآن مجید لے کر آیا وہ تمام فرشتوں سے افضل ہیں، جبرائیل علیہ السلام، اور جس رات میں قرآن میں نازل کیا گیا وہ رات تمام راتوں سے افضل ہے، وہ لیلۃ القدر کی رات ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فی القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی، اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کو رمضان مبارک مہینے میں نازل کیا ہے، تو ہمیں اپنا تعلق رمضان میں بہتر کرنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل علیہ السلام کو قرآن مجید سنایا کرتے تھے، اور قرآن مجید کا جو مقصد تھا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے مطابق لوگوں کی رہنمائی کرتے تھے۔ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو قرآن مجید کی آیتیں سنایا کرتے تھے، ان کی دلوں کی پاکیزگی حاصل کیا کرتے تھے، ان کو احکام مسائل سنایا کرتے تھے اور احادیث سنایا کرتے تھے۔ قرآن مجید کی تشریح تفسیر یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو سنایا کرتے تھے، لیکن آج ہم قرآن مجید پڑھتے ہیں، غور فکر نہیں کرتے، سمجھتے نہیں ہیں۔ اس وجہ سے آج امت مسلمہ گمراہ ہوتی جا رہی ہے، کیونکہ اصل مقصد سے ہم ہٹ چکے۔ بہت سے لوگ تو یہ کہتے ہیں قرآن مجید اگر ڈائریکٹ آپ پڑھیں گے تو گمراہ ہو جائیں گے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے قرآن مجید کو آسان کر کے نازل کیا، کوئی ہے نصیحت حاصل کرنے والا؟ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں تم قرآن میں غور فکر کیوں نہیں کرتے؟ کیا تمہاری دلوں پہ تالے چڑھے ہوئے ہیں؟ اللہ تو امت محمدیہ کو جھنجھوڑ رہے ہیں کہ آپ غور فکر کریں۔ قرآن مجید آسانی والی کتاب ہے، سمجھنے والی کتاب ہے، لیکن لوگ کہتے ہیں کہ تم اگر قرآن میں ڈائریکٹ پڑھو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے۔ افسوس کی بات ہے۔ اسی وجہ سے آج لوگ سیدھے راستے سے بھٹک گئے ہیں، کیونکہ انہوں نے قرآن مجید کے ساتھ اپنا وہ تعلق قائم نہیں کیا، جس کی وجہ سے بدعقیدگی اور بدعت یہ پھیلتی جا رہی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ اپنا تعلق قرآن مجید کے ساتھ مضبوط کریں اور قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھیں، غور فکر کر کے پڑھیں، اور قرآن مجید کے احکام پر عمل کرتے ہوئے زندگی گزاریں، تاکہ قرآن مجید کے ذریعے اللہ رب العالمین ہم پر رحمت نازل کرے۔